اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام کینڈیڈیٹس کو گلگت بلتستان پولیس میں بطور فوڈ کانسٹیبل اور کارپورل بھرتی کے حوالے سے جاری کیا گیا اس خاص سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج سے ہماری سیشن کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا اور آپ لوگوں کو ٹیسٹ کے حوالے سے، ہر قسم کی تیاری کے حوالے سے، ہر قسم کے مواد آپ لوگوں کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے دی جائے گی اور امید ہے آپ سب انشاءاللہ اچھے نمبروں سے اس ٹیسٹ کو پاس کر لیں گے۔ سب سے پہلے میں اپنا انٹروڈکشن چھوٹا سا کروانا چاہتا ہوں۔ میرا نام محمد امین ثانی ہے۔ اس ٹائم میں گلگت بلتستان پولیس میں ایز اسسٹنٹ سب انسپیکٹر تعینات ہوں۔ اس سے پہلے میں نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر پولیس میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا اور ریسنٹلی میری کسٹم انسپیکٹر کے طور پر بھی ریکمنڈیشن ہو گئی تھی، تاہم کچھ گھریلو ڈومیسٹک ایشوز کی وجہ سے میں کسٹم انسپیکٹر جوائن نہیں کر سکا اور فی الحال گلگت بلتستان پولیس کے ساتھ منسلک ہوں۔ آج کے اس سیشن میں چونکہ ہمارا پہلی کلاس ہے تو ہم اس کلاس میں ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں جس سے آپ لوگوں کے ایک مائنڈ میں ایک کلیئر آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کو آگے کن کن حالات کا فیس کرنے، کون کون سے سچویشن آپ کو سامنے آ سکتے ہیں، اور جن کو جاب کے بارے میں نہیں پتہ، جاب ڈسکرپشن کے بارے میں نہیں پتہ، تو ان کو بھی ان کا مائنڈ بھی کلیئر ہو جائے گا اور وہ ایک اچھے انداز میں اپنی تیاری کو آگے بڑھا سکیں گے۔ سب سے پہلے ہم امپورٹنس آف پولیس جاب کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پولیس جاب کی کیا امپورٹنس ہے معاشرے میں اور آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے، زیادہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہم ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کو چیک کریں گے۔ یقیناً آپ سب نے وہ چیک کر لیا ہوگا اپلائی کرنے کے ٹائم، لیکن پھر بھی ہم تھوڑا سا اوورویو کریں گے۔ اس میں سب سے جو مین چیز ہے وہ یہاں پہ ہائٹ، چیسٹ کے بارے میں تھوڑا سا کینڈیڈیٹس مجھے پرسنلی میسج کر کے پوچھ رہے ہیں، تو ان کو بھی آج ہم اسی ویڈیو میں کلیئر کر لیں گے کہ کیا کیا ریکوائرمنٹ ہیں اور وہ کہاں کہاں تک ان ریکوائرمنٹ کو پوری کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ہم وہ اوور ویو آف ریکروٹمنٹ، یعنی جو پورا پروسیس ہے ریکروٹمنٹ کے، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ جو کارپورل ہے، CTU ہے، یہ کیا چیز ہے، اس کا کیا کام ہوتے ہیں، اور ایک کارپورل اور ایک فوڈ کانسٹیبل میں کیا ڈفرینس ہے، ان کی ڈیوٹیز میں کیا ڈفرینس ہے، پروموشن کے چانسز کس میں زیادہ ہیں، اور ان میں سے وہ چارمنگ، سب سے زیادہ چارمنگ جاب کون سی ہے، تو ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا آپ کو ڈسکس کر کے بتائیں گے۔ سلیکشن پروسیس کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ سلیکشن پروسیس وہ کتنے فیسز پر مشتمل ہوگا، کون کون سے فیسز ہوں گے جس میں فیسز سے آپ کو گزرنا پڑیں گے۔ ابھی آپ نے فارم تو آن لائن سبمٹ کر لیے ہیں، اب نیکسٹ پروسیس کیا ہوگا، اس کے بعد اگلا پروسیس کیا ہوگا، اس کے بعد نیکسٹ پروسیس کیا ہوگا، یعنی آپ کو 3-4 فیسز ہوں گے، 5 فیسز ہوں گے، تو وہ فیسز کون کون سے ہوں گے، ان کی سیکوینس کیا ہوگی، اور کتنا ٹائم لگ سکتا ہے ایک فیز سے دوسرے فیز کے درمیان۔ تو ان چیزوں کے بارے میں ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے مین پوائنٹ ہے، یہ پوائنٹ نمبر 5 ہے، فزیکل ٹیسٹ۔ فزیکل ٹیسٹ وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اکثر کینڈیڈیٹ وہ اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں۔ آپ کا وہ انٹرنس ہے، فزیکل ٹیسٹ سمجھو آپ کا انٹرنس ہے۔ اگر آپ اس کو اچھے سے نہیں کریں گے، آپ اس کو ہلکے میں لیں گے، تو آپ پہلے ہی راؤنڈ میں باہر ہو جائیں گے۔ تو یہ فزیکل ٹیسٹ وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، اس کے رننگ ٹائم کے بارے میں، اس کے ڈسٹنس کے بارے میں۔ سب سے مشکل مرحلہ ہوگا وہ میجرمنٹ میں ہوگا، چیسٹ آپ کی میجرمنٹ ہوتی ہے، تو وہ
آپ کو ہم ڈیٹیل میں بتائیں گے، اور کچھ کامن مسٹیکس آپ کو بتائیں گے کہ کینڈیڈیٹس جو ہے وہ ایسے مسٹیکس کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ سلیکشن جو ہے وہ پہلے ہی راؤنڈ میں ہی باہر ہو جاتے ہیں۔ تو ان مسٹیکس کو میں آپ کو آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ ان چیزوں کو دیکھیں اور کوشش کریں کہ ان مسٹیکس کو آپ نہ دہرائیں۔ دوسری بات جو ہے سب سے مین امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ جس کے بارے میں تقریباً موسٹلی آل کینڈیڈیٹس جو ہے وہ تھوڑا سا کنسرن ہے، وہ ہے ریٹن ٹیسٹ کے بارے میں۔ ریٹن ٹیسٹ کی سلیبس کیا ہوگی، کیونکہ ابھی تک جو گلگت بلتستان ٹیسٹنگ سروس ہے انہوں نے ابھی تک کوئی سلیبس باقاعدہ طور پر جاری نہیں کی، اور ٹیسٹ پیٹرن، پیپر کی جو پیٹرن ہے وہ کس طرح کا ہوگا، اور جو ٹیسٹ ہے وہ فزیکل ٹیسٹ جو ہوگا، اس کے بعد جو ریٹن ٹیسٹ ہوگا وہ کون کنڈکٹ کرے گا، کہاں کنڈکٹ ہوگا، اس کے بارے میں پھر آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کچھ کامن مسٹیکس جو ہے وہ اپنے ایسپیرنٹس کی طرف سے جو ریٹن ٹیسٹ وغیرہ کے بارے سے نسبت سے ریلیٹڈ جو کامن مسٹیکس ہیں ان کے بارے میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ ان ٹیسٹ کو جو ہے ان کو مسٹیکس کو آپ نے نہیں دہرانا ہے اور ان کو آپ نے تھوڑا ایوائڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد فائنل جو ہے وہ ہم آپ کو کلاسز کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ جو کلاسز ہے، یہ جو سیشن ہے، یہ جو ویڈیو ہے، یہ آپ کو آپ کی سلیکشن میں کتنی ہیلپ کرے گا، آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا، اور آپ کو جو ہے وہ سلیکشن کی تک آپ کو آپ کی منزل تک لے جانے میں یہ کتنا ہیلپ فل ہوگا۔ اس کے بعد آخر میں جو ہے کچھ دو کینڈیڈیٹس کے کچھ سوالات ہیں جنہوں نے مجھے واٹس ایپ کیے تھے، تو ان کو بھی ہم نے اس میں شامل کیے، وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے۔ اچھا، تو آج کا جو ہمارا مین سب سے امپورٹنٹ جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے امپورٹنس آف پولیس جاب، یعنی پولیس جاب کے ایک معاشرے میں اس کی کیا امپورٹنس ہے، اس کی کیا وارتھ ہے، اس کی کیا ویلیو ہے۔ آپ کو اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا اور دیں گے۔ پولیس کی جو جاب ہے نا وہ ایک رسپیکٹفل جاب ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں بالکل اگر آپ اپنی جاب ایمانداری سے کرتے ہیں اور آپ کسی قسم کی بے ایمانی نہیں کرتے، پبلک کے ساتھ آپ کی اچھی ڈیلنگ رہتی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس میں آپ کو معاشرے میں ایک اچھی رسپیکٹ ہے، آپ کی ایک اتھارٹیٹیو جاب ہے، آپ کے پاس اختیارات ہیں، بہت سارے اختیارات ہیں، قانون نے آپ کو بہت زیادہ اختیارات دیے ہوئے ہیں ایک پولیس افسر کو۔ اس کے علاوہ جو ہے جب آپ کے پاس ایک رسپیکٹ ہے، آپ کے پاس ایک اتھارٹی آتی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ آپ کو ایک رسپانسبلٹی بھی آتی ہے، آپ کو عوام کی جان و مال کی تحفظ، معاشرے میں امن و امان کا قیام، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے رسپانسبلٹیز جو ہے وہ ایک پولیس افسر کے ساتھ، ایک پولیس جوان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ پولیس کی جاب کے بارے میں بتائیں تو یہ ایک بالکل جاب سیکیور جاب ہے، پرماننٹ جاب ہے، اور جاب آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ آپ کی ایک بار سلیکشن ہوتی ہے تو یہ جاب آپ کے لیے پرماننٹ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کیریئر گروتھ ہے۔ آپ کو اب وہ دور نہیں رہا کہ ایک شخص جو ہے وہ کانسٹیبل بھرتی ہوتا تھا اور وہ اپنے کانسٹیبل ہی ریٹائر ہوتا تھا، تو وہ دور آپ گزر چکے ہیں۔ اب پاپولیشن بڑھ رہے ہیں، آبادیاں بڑھ رہی ہے، کرائمز میں اضافہ ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے مختلف قسم کے یونٹس ابھی اوپن ہو رہے ہیں، جیسے کہ ابھی سی ٹی یو اوپن ہو گئے ہیں، اس سے پہلے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ اوپن ہو گیا، ابھی یہاں پہ کاشغر جو روڈ اوپن ہو رہے ہیں، سی پیک جو ہے وہ گلگت بلتستان سے گزر رہے ہیں۔ تو ان تمام چیلنجز کی وجہ سے پولیس جو ہے وہ دن بدن اس کا جو ہے وہ دائرہ اختیار بڑھ رہا ہے، اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، تو اس میں کیریئر گروتھ بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو مل جائیں گی۔ آپ کو اگر آپ قابل ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو اس کے آپ کو ہر سال میں 1.5 سال میں اس کے پولیس کے اندر ہی پیپر ہوتے ہیں، A1B1 کا ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ جو ہے A1B1 کا ٹیسٹ کوالیفائی کر جائیں اور آپ ایزیلی جو ہے وہ نیکسٹ اسٹیپ تک جا سکتے ہیں۔ دوسرا جو مین امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ سرونگ دا نیشن اینڈ کمیونٹی۔ آپ کسی بھی محکمے میں، کسی بھی اور ادارے میں رہ کر آپ اپنے قوم کی اتنی خدمت نہیں کر سکتے جتنا آپ ایک پولیس فورس میں آ کے آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے ادارے کا، آپ اپنے لوگوں کا، آپ اپنے جو ہے کمیونٹی کا اچھے سے خیال رکھ سکتے ہیں، اور ان میں برائیوں کو ختم کر سکتے ہیں، اور آپ ان کی خدمت کا جذبہ لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو خدمت کا موقع بھی مل جائے گا۔
اچھا، تو کینڈیڈیٹس، نیکسٹ ہم اپنے پوائنٹ کی طرف اٹھتے ہیں. تو آپ کو اس پوائنٹ میں ہم پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ جو سی ٹی یو ہے، جو کارپورل ہے، جس کو ہم کارپورل کہتے ہیں، یعنی آپ کو سی ٹی یو بھی کہہ سکتے ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم یونٹ جو ہے، یہ اس بار جو ہے گلگت بلتستان میں پہلی بار اس کو سیٹ اپ کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے ڈپارٹمنٹ تھا، لیکن جو گلگت بلتستان پولیس کے ہی جو نفری جو ہے وہاں پہ کام کر رہے تھے، لیکن اب جو ہے وہ وقت کے ساتھ اس کی ضرورت محسوس کی گئی، تو ایک نیا یونٹ اس کو بنایا گیا ہے، اور اس میں 457 اسامیاں جو ہے وہ گلگت بلتستان میں اوپن میرٹ کی سطح پر جو ہے وہ اشتہار کیے گئے ہیں، منتشر کیے گئے، مشتہر کیے گئے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ڈسٹرکٹ وائز میں یہ جو سیٹیں ہیں وہ تقسیم ہوتی تھی، تو اب جو ہے وہ پورے گلگت بلتستان میں اوپن میرٹ پہ ہوگا. تو جو کینڈیڈیٹس جتنا کمپیٹیٹیو ہوگا، جو جتنا قابل ہوگا، تو وہ اپنے ڈسٹرکٹ کی ریسٹرکشنز کے سے آزاد ہیں، اور وہ پورے گلگت بلتستان میں مقابلہ کر کے یہاں پہ سلیکٹ ہو سکتے ہیں. اس کی اگر عمر کی حد بتا دیں تو پھر یہ 18 تا 23 سال اس کی عمر کا تعین کیا گیا ہے. اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ آپ لوگوں نے جو چیز نوٹ رکھنی ہے وہ ہے آپ کی آئی ٹی یا کمپیوٹر سائنس کی اگر آپ کے پاس نالج ہے، اور اگر آپ کو ڈرائیونگ کی مہارت آتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو کمپیوٹر نہیں آتا یا جس کو ڈرائیونگ نہیں آتی وہ اس چیز کے لیے وہ اس میں سلیکٹ نہیں ہو سکتے. وہ بھی بالکل سلیکٹ ہو سکتے ہیں، اس کے لیے بھی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. ہاں، لیکن اگر ایک شخص جس کو ڈرائیونگ آتی ہے، جس کی کمپیوٹر اسکل ہے، اور اگر ایک شخص جس کی یہ دونوں اسکل موجود نہیں ہے، تو اگر وہ دونوں ایک سیم لیول پہ، ایک سیم جو ہے میرٹ پہ اگر ہیں، تو اس وقت جو ہے یا انٹرویو میں جب آپ دونوں کے نمبر ایکول ہیں، تو اس ٹائم پہ جو ہے وہ جس کو ایکسپیرینس ہے کمپیوٹر سائنس میں اور ڈرائیونگ میں، تو اس کو جو ہے وہ ترجیح دی جائے گی. تو اس ٹائم پہ جو ہے اس کو بڑا فائدہ کرے گا. یہاں پہ اس بار سب سے پہلے تو 5 فٹ 6 انچ کا جو یہاں پہ قد کی وہ ہوتی تھی ریکوائرمنٹ، لیکن اس بار جو ہے وہ 5 فٹ 7 انچ کا جو ہے وہ قد کی ریکوائرمنٹ ہے. تو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بالکل کلیئرلی بتا دوں، کچھ کینڈیڈیٹس مجھے میسج کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ہماری جو ہائٹ ہے وہ 5 فٹ 5 انچ ہے یا 5 فٹ 6 انچ ہے. تو میں آپ کو یہ بالکل کلیئر کر لوں کہ جو ہائٹ میں جو ہے نا وہ آدھا انچ کی بھی گنجائش نہیں ہوتی. ہائٹ چونکہ فزیکل جو آپ کی جو ہوتے ہیں اس میں آپ کو کوئی گنجائش نہیں ہوتی. آپ کی اگر 5 فٹ 7 انچ سے آدھے انچ سے بھی کم ہے، تو پھر آپ کو جو ہے وہ سلیکشن کے پہلے دن جو ہے وہ آپ کو اس سے باہر کیا جائے گا. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ چھاتی کا جو ہے وہ پھلاؤ ہے. چھاتی جو ہے آپ کی نارمل حالات میں آپ کی 33 انچ ہونی چاہیے، اور جب آپ سانس کو اندر لیتے ہیں تو آپ کی جو چھاتی کا جو پھلاؤ ہے وہ 34.34 انچ جو ہے وہ ہونی چاہیے. یعنی مطلب آپ کی 1.5 انچ کی جو ہے وہ آپ کی چھاتی کی پھلاؤ ہونی چاہیے. تو ایک دو کینڈیڈیٹس ہیں نے مجھے میسج کیے ہیں کہ ان کی چھاتی کے جو پھلاؤ ہے وہ 33 سے 34 ہیں، مطلب 34.5 تک نہیں جاتے ہیں. تو ان کے لیے جو ایک ٹپس یہ ہے کہ وہ دن کو جو ہے وہ صبح شام چیسٹ جو ہے وہ پھلاؤ بڑھانے کے لیے پش اپس کریں، سٹ اپس کریں، اور ڈن نکالیں. سب سے زیادہ جو ڈن نکالیں گے تو ود ان 15 to 20 days آپ کی جو ہے یہ پرابلم سولو ہو جائے گی، اور آپ کی چیسٹ میں جو ہے وہ پھلاؤ ہو جائے گا، اور آپ اس چیز کو ریکوائرمنٹ کو ایزیلی پوری کر سکیں گے. اور خواتین کے لیے جو ہے وہ ہائٹ کی جو معیار ہے وہ 5 فٹ 2 انچ رکھی گئی ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو چیزیں اب آن لائن اپلوڈ کرنے کے لیے تو آپ لوگوں نے کر لیا ہوگا. بھرتی کا طریقہ کار جو ہے وہ آن لائن درخواست تو آپ لوگوں نے دے دی ہیں. یہ آپ لوگوں نے آن لائن درخواست آپ لوگوں کا ہو گیا. ابھی جو آپ لوگوں کا ہونے والا ہے وہ جسمانی برداشت ٹیسٹ ہے. آپ لوگوں کا فزیکل ٹیسٹ ہوگا. فزیکل ٹیسٹ میں آپ لوگوں کی دوڑ ہوگی، اس کے بعد جو ہے وہ میجرمنٹ ہوگا. اب جو دوڑ ہوگا وہ کتنے ٹائم کا ہوگا، اور وہ آگے وہ پھر آپ کو ڈسکس کر دیں گے، اسی میں لکھا ہوگا. نہیں ہے تو پھر میں بتا دیتا ہوں. اس کے بعد جو ہے دوڑ میں جو کامیاب ہوں گے کینڈیڈیٹس، ان کو جو ہے وہ تحریری امتحان کے لیے سلپ ایشو کیا جائے گا. اور جو تحریری امتحان میں جو ٹاپ میرٹ پہ آئیں گے،
جو کامیاب ہوگا وہ نہیں کامیاب، یہ نہیں ہے کہ آپ میٹرک کے امتحان ہے اور آپ نے 33 نمبر لے لیا آپ پاس ہو گئے. یہاں پہ اس طرح کا نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ٹاپ میرٹ میں آنا پڑے گا. جو بندے میرٹ پہ ہیں، جو کینڈیڈیٹ میرٹ پہ ہیں، ان کو جو ہے وہ انٹرویو کے لیے بلائے جائیں گے. اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ انٹرویو کے لیے ٹاپ 5 کو بلائے جائیں گے. مطلب اگر آپ ایک سیٹ ہیں تو ٹاپ 5 بندوں کو بلائے جائیں گے. 100 سیٹ ہیں تو ٹاپ 500 کو بلائے جائیں گے. یہاں پہ تقریباً 800 سیٹس ہیں تو یہاں پہ تقریباً ٹاپ جو 4000 کینڈیڈیٹس ہیں ان کو انٹرویو کے لیے بلائے جائیں گے. یہاں پہ آپ لوگوں کو میں یہ بات بھی مینشن کرتا چلوں کہ گلگت بلتستان پولیس میں تقریباً کوئی 15,000 کے قریب اپلیکیشنز ریسیو ہوئے ہیں. 15,000 کے 12 سے 15,000 کے قریب جو ہے وہ اپلیکیشنز ریسیو ہوئے ہیں. تو یہاں پہ آپ لوگوں کو جو ہے بہت ٹف کمپٹیشن ہوگا. آپ لوگوں نے آج کے دن سے ہی، ابھی سے ہی اپنی فزیکل اور جو ہے وہ ریٹن ٹیسٹ کی تیاری شروع کر دینی ہے. اس کے بعد جو انٹرویو میں کامیاب ہوگا ان کا جو ہے وہ فزیکل معائنہ ہوگا، میڈیکل ہوگا. اور میڈیکل کے بعد ان کی ڈاکومنٹس کی جو ہے ویریفیکیشن ہوگی، پولیس کی کلیئرنس ہوگی کہ اس پہ کوئی کیس تو نہیں ہے، اس کے نام پہ کوئی ایف آئی آر تو نہیں ہے. آیا کہ وہ ایف آئی آر کا درج ہیں تو وہ کس نوعیت کے ہیں، اس کا کیا عدالت سے کیا اس کے حکم آئے ہیں، کیا سزا دی ہوئی ہے، ان چیزوں کو چیک کیا جائے گا. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی فائنل میرٹ آپ لوگوں کو ایشو کیا جائے گا. اچھا، یہاں پہ پھر اگر آپ کو کوٹا کی بات کرتے چلوں تو یہاں پہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلے جو ہے یہ جو سیٹیں تھیں وہ ڈسٹرکٹ وائز ڈیوائڈ ہوتے تھے. اب جو ہے وہ ڈسٹرکٹ وائز ڈیوائڈ نہیں ہے. یہ بالکل اوپن میرٹ پہ ہے. پورے گلگت بلتستان سے ایک ہی ڈسٹرکٹ سے سارے کے سارے بھی سلیکٹ ہو سکتے ہیں اگر وہ کمپیٹنٹ ہے تو. ڈسٹرکٹ کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، نہ ڈویژن کی ریسٹرکشن ہے. آپ جتنا قابل ہیں، جس ڈسٹرکٹ سے جتنا قابل ہیں اتنے آپ سلیکشن ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ 75% جو ہے وہ اوپن میرٹ کے لیے ہیں اور خواتین کے لیے 5% ہیں. اور خواتین کے لیے اگر یہ بتا دوں کہ 5% ان کے لیے مختص ہیں. اگر وہ کمپیٹنٹ ہیں تو وہ اس 75% میں بھی انکلوڈ ہو سکتے ہیں. یعنی مطلب ان کو 5% سے زیادہ بھی سیٹیں مل سکتی ہے. لیکن اگر وہ 5% جو ہے وہ ٹاپ ڈاؤن میرٹ والے خواتین کو ملیں گی. جو ٹاپ میرٹ پہ ہوں گے، جو باقی اوپن میرٹ پہ لڑکوں کے ساتھ کمپیٹ کریں گے، ان کو جو ہے 75% سیٹ سے بھی ان کو حصہ ملیں گے. دوسری بات، اقلیتوں کے لیے 5% ہے. اور سابق فوجی اہلکار ہیں جو آرمی سے جو ریسنٹلی ریٹائرڈ ہوئے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ 15% ہیں. 15%. اور ان کی جو مجموعی سیٹیں ہیں وہ 68 تک ان کو دی جائیں گی. 68 سے زیادہ ان کی سیٹیں نہیں ہوگی. اور وہ جو سابقہ فوجی اہلکاران ہیں ان کے لیے شرائط یہ ہیں کہ وہ درخواست کے آخری کلوزنگ ڈیٹ سے جو ہے ان کی ریٹائرمنٹ 2 سال سے زیادہ نہیں ہو رہی. یعنی مطلب وہ 2 سال سے زیادہ سے وہ ریٹائر نہ بیٹھے ہوں. اس کے بعد ان کی جو ہے عمر کی جو حد ہے وہ 40 سال ہے. اور یہاں پہ یہ چیز آپ کو بتا دوں کہ جو سابقہ فوجی اہلکار ہیں ان کو 5 سال کی کانٹریکٹ کے بنیاد پر لیا جائے گا. اور یہ کانٹریکٹ جو ہے وہ ایک مرتبہ ہوگی، یعنی وہ رینیوبل نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کانٹریکٹ ختم ہو جائیں گے تو پھر وہ ان سے جو جاب جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یہ دوبارہ سے اوپن میرٹ پہ ریکروٹ کرائے جائیں گے. اچھا، پھر یہ ایک اہم جو ہدایت ہے جو سی ٹی یو کے حوالے سے. سی ٹی یو کی جو پوسٹیں ہیں، یہ جو ہے یہ کاؤنٹر ٹیررزم یونٹ جو ہے وہ گلگت بلتستان کے لیے مختص ہے. منتخب امیدواروں کو سی ٹی یو میں خدمات انجام دینے ہوں گے اور کسی دوسرے ضلع میں منتقل نہیں کیے جائیں گے. مطلب یہاں پہ جو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ جو جتنے بھی بھرتی ہوں گے اس سی ٹی یو میں، ان کو جو ہے وہ صرف گلگت بلتستان میں ان کے اپنے مخصوص یونٹ ہے، وہاں پہ ان کی جاب لگے گی، ان کی ڈیوٹی وہاں پہ ہوگی. یہ اپنے آپ کو ٹرانسفر کر کے اپنے گھر کے نزدیک کسی ضلع میں یا تھانے میں یہ اپنی ٹرانسفر نہیں کرا سکتا. یہ سب سے مین امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو سی ٹی یو کے حوالے سے آپ کو بتانا تھا. اچھا،
اس کے بعد جو ہے ہم نیکسٹ اپنا فوڈ کانسٹیبل کے بارے میں دیکھیں گے. یہ فوڈ کانسٹیبل جو ہے وہی ہیں جو آپ لوگوں کو تھانوں میں نظر آتے ہیں، مختلف چوراہوں پہ آپ کو نظر آتے ہیں. تو اصل جو ہے وہ فوڈ کانسٹیبل جو ہے وہ تھانوں میں جو کام کرنے، تھانوں میں جو ڈیوٹی دیتے ہیں، یہ فوڈ کانسٹیبل کہلاتے ہیں. ان کے لیے بھی وہی عمر کے حد جو ہے وہ سی ٹی یو سے تھوڑا سا ان کے لیے زیادہ ہے. 18 سے 25 سال ان کی عمر ہے. قد جو ہے وہ سیم ہے، اور خواتین کے لیے بھی جو ہے 5 فٹ 2 انچ کی سیم ہے، اور چھاتی وغیرہ بھی بالکل سیم ہی ہے. اور یہاں پہ بھی یہ بات بتا دوں کہ پہلے یہاں پہ بھی یہ ڈسٹرکٹ وائز آتے تھے، لیکن اب ایف سی کی جو سیٹیں ہیں، فوڈ کانسٹیبل کی جو سیٹیں ہیں، یہ بھی اوپن میرٹ کی بنیاد پر بھرتی کی جائے گی. اور یہاں پہ بھی ڈسٹرکٹ کی جو ہے ریسٹرکشن وہ ادھر بھی نہیں ہے. دوسری بات، یہ جو بھرتی ہوں گے، ان کا جو ڈیوٹی ہوگا وہ مختلف تھانوں میں ہوں گے، اور یہ کسی یونٹ وغیرہ میں نہیں ہوگا. یہ آپ کے ضلع میں ہوں گے، آپ کے پاس جو ہے وہ ڈویژنس میں ہوں گے، مختلف ریزرو لائن میں ہوگا، ایس پی یو میں ہوگا. تو یہاں پہ ان جگہوں پہ یہ ایف سی جو ہے وہ ڈیوٹی کریں گے. اچھا، سب سے جو امپورٹنس جو بیسک ڈفرینس ہے فوڈ کانسٹیبل اور کارپورل کے بارے میں، کارپورل کے درمیان، یہ پھر ابھی آپ لوگوں کو میں اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل بتا دیتا ہوں. اچھا، پرائمری فوکس جو ہے وہ فوڈ کانسٹیبل کی ہوتی ہے لا اینڈ آرڈر پہ. جو معاشرے میں امن و امان قائم رکھنے میں جو ہے نا، یہ امن و امان قائم رکھنے کا جو ذمہ داری ہے وہ فوڈ کانسٹیبل کی ذمہ داری ہے. پبلک سیفٹی ہے، لوگوں کی حفاظت ہے، اور پیٹرولنگ آپ لوگوں کو مختلف جگہوں پہ گشت کرتا ہوا نظر آئے گا، رات کے ٹائم، دن کے ٹائم. تو فوڈ کانسٹیبل کی جو ہے پرائمری فوکس ان چیزوں پہ ہوتی ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھے گا، پبلک سیفٹی کو اپنا خیال رکھے گا، لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کو مد نظر رکھیں گے، اور جو پراپر پیٹرولنگ کرتا ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے. جبکہ جو کارپورل جو ہے، جو سی ٹی یو ہے، یہ ایک انٹیلیجنس نیٹ آپریشن ہے، یہ انٹیلیجنس نیٹ پولیسنگ ہے. یہ آپ کو کسی چوراہے پہ، کسی پبلک پلیس پہ پیٹرولنگ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. لا اینڈ آرڈر کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک جو ہے وہ انٹیلیجنس لیڈ آپریشن کریں گے مختلف جگہوں پر. یہ ریڈ وغیرہ کریں گے، کسی مختلف ایک کیسز وغیرہ کو ڈیل کریں گے، اور ہائی رسک سیکیورٹی وغیرہ کے لیے جو ہے اس کارپورل کو جو ہے یہ یوز کیا جائے گا. اس کے بعد ان کا انوائرمنٹ ہو گیا، یعنی یہ جائے تعیناتی کہاں ہوگا ان کی. جو ایف سی ہے وہ پولیس اسٹیشنز میں ان کی تعیناتی ہوگی، پبلک چیک پوسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ ان کی تعیناتی ہوگی. گن مین وغیرہ ہوں گے، جو مختلف سرکاری افسران ہیں ان کے ساتھ گن مین وغیرہ ہوں گے. لیکن جو کارپورل ہے وہ ایک اسپیشلائزڈ یونٹ ہے. یہ کسی پولیس اسٹیشن میں چیک پوسٹ پہ کسی کے ساتھ گن مین نہیں ہوگا، یہ ایک یونٹ میں وہاں پہ ہوں گے، اور یہ ایک ریپڈ رسپانس ٹیم کے طور پر کام کریں گے. یعنی کسی بھی ناخوشگوار حالات کی صورت میں، جیسے کہ اسکردو اور گلگت میں پچھلے دنوں جو واقعات ہوئے تھے، تو اس طرح کے جو حالات میں جو ہے یہ فورس جو ہے وہ ایک ریپڈ رسپانس ٹیم کے طور پر کام کریں گے. اس کے بعد جو اسکل آپ لوگوں کو ضرورت ہوگی اس کے لیے، فوڈ کانسٹیبل کے لیے آپ کے پاس پبلک ڈیلنگ ہونی چاہیے، کیونکہ ان کا ڈائریکٹ جو ہے وہ تعلق پبلک کے ساتھ ہے. آپ نے پبلک کو ڈیل کرنا ہے، آپ نے پبلک کی حفاظت کرنا ہے، ان کی جان و مال کی تحفظ کرنی ہے. تو آپ کو یہاں پہ پبلک ڈیلنگ کی بہت اسکل کی ضرورت ہوگی. کانفلکٹ ریزولیشن ہوں گے، آپ کو تھانوں میں ہوں گے، تو پھر آپ کو مختلف قسم کے حالات آئیں گے، کوئی جھگڑا ہو کے آئیں گے، کوئی زمینی معاملات بھی آئیں گے، تو ان کو ریزالو کرنے کا جو ہے وہ آپ کے پاس اسکل ہونی چاہیے. دوسرا، جو کارپورل میں آپ کو ٹیکنیکل ٹریننگ دی جائے گی، آئی ٹی لیڈ ٹیکنالوجیکل ایپٹیٹیوڈس ہوں گے. یہ بالکل ایک ڈفرینٹ کرائٹیریا ہے جس میں آپ کو باقاعدہ ٹرین کیا جائے گا کسی مخصوص کام کے لیے، کسی مخصوص مقصد کے لیے، اور آپ کو ادھر یوز کیا جائے گا. دوسرا، کیریئر وائز میں اگر آپ دیکھیں جائیں تو کیریئر میں جو ایف سی ہے وہ ٹریڈیشنل پولیسنگ ہے، جو ہماری پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے وہی پولیسنگ ہے، اور اسی پولیسنگ کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے. جبکہ جو کارپورل ہے وہ ایک ماڈرن ایلیٹ ہے، ماڈرن پولیسنگ ہے، نیو جدید پولیسنگ ہے، ایلیٹ کلاس کے اور ہائی انٹینسٹی کی جو ہے یہ ایک جاب ہے. تو ہر لحاظ سے جو ہے وہ یہ کارپورل جو ہے وہ چارمنگ ہے، اور ایک بہتر جاب یہاں پہ نظر آ رہے ہیں.
اچھا تو ڈیئر کینڈیڈیٹس، نیکسٹ ہمارا جو پروسیس ہوگا وہ سلیکشن پروسیس ہوگا. تو چونکہ کافی ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، جس وجہ سے ہم اس چیز سیشن کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو اگلے جو پارٹ میں ہم سلیکشن پروسیس کے بارے میں اور ریٹن پروسیس کے بارے میں اور اس کی سلیبس میں نے یہاں پہ ڈرافٹ کی ہوئی ہے، سلیبس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. کچھ پاسٹ پیپرز میں نے آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ انکلوڈ کیا ہے. اس میں جنرل نالج، کرنٹ افیئرس وغیرہ کی سوالات ہیں، اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح کے سوالات اور کہاں کہاں سے آپ لوگوں کو سوالات آ سکتے ہیں. تو اگلا پارٹ جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پارٹ میں. تھینک یو. اللہ حافظ.